بعض اوقات انسان صرف ایک جملہ بولتا ہے لیکن اتنے درد کے ساتھ، اتنے احساس کے ساتھ، اتنی شدت کے ساتھ کہ وہی کافی ہو جاتا ہے. جیسے یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں پکارا تھا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ لا الہ الا انت، نہیں کوئی الہ مگر تو ہی، سبحانک تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین بے شک میں ظالموں میں سے ہوں، میں گناہگاروں میں سے ہوں. تو ان کی دعا فوراً سن لی گئی، قبول کر لی گئی. پھر اسی طرح کچھ اوقات اور مقامات ایسے ہیں کہ جہاں انسان کی دعا قبول ہوتی ہے. مثلاً رات کے آخری حصے میں دعائیں بہت قبول ہوتی ہیں. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارا رب تبارک و تعالی ہر رات کو اس وقت آسمان دنیا پر آتا ہے جب رات کا آخری تہائی حصہ رہ جاتا ہے. وہ کہتا ہے، کوئی مجھ سے دعا کرنے والا ہے کہ میں اس کی دعا قبول کر لوں؟ کوئی مجھ سے مانگنے والا ہے کہ میں اسے عطا کر دوں؟ کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا ہے کہ میں اسے بخش دوں؟ یعنی اگر کوئی اس وقت مجھ سے دعا کرے گا تو میں ضرور اس کی دعا قبول کر لوں گا. لیکن عموماً رات کے آخری حصے میں انسان گہری نیند میں چلا جاتا ہے اور یہ قبولیت کا وقت اس سے کھو جاتا ہے. تو اس خصوصی طور پر اگر انسان کی زندگی میں کوئی پریشانی ہو یا کچھ چیزوں کے بارے میں وہ واقعی سنجیدہ ہو کہ وہ اسے ملنی چاہیے دنیا اور آخرت کی کامیابیوں میں سے، بھلائیوں اور خیر میں سے، تو اس کو چاہیے کہ اس وقت میں دعا کا اہتمام کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ تمام اوقات سے زیادہ بندہ پچھلی رات میں اپنے رب کے قریب ہوتا ہے، بس اگر تم سے ہو سکے تو تم اس گھڑی میں اللہ کو یاد کرنے والوں میں سے بن جاؤ تو ضرور بن جاؤ. پھر اسی طرح آذان کے بعد اور اقامت سے پہلے دعا قبول ہوتی ہے. یعنی مؤذن جب آذان دے رہا ہو تو جو الفاظ وہ دہرا رہا ہو ان کو دہراتے جانا چاہیے، سوائے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے، کہ اس کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا چاہیے. اور جب مؤذن آذان کہہ چکے تو آذان کے بعد کی دعا پڑھ کے، درود شریف پڑھ کر، جو بھی انسان کے دل میں حاجت ہو وہ اپنے رب کے سامنے رکھے. تو وہ دعا کے قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اس وقت آسمان کے دروازے کھلتے ہیں. تو اس وقت انسان کو یہ وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے اور چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی اپنے رب سے مانگتے چلے جانا چاہیے تاکہ انسان کسی انسان کا محتاج نہ ہو. پھر اسی طرح سجدہ میں انسان اپنے رب کے بہت قریب ہوتا ہے، اس وقت دعائیں خوب سنی جاتی ہیں، تو خوب انسان کو پکارنا چاہیے. فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، تو فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنا اور دعا مانگنا انسان کے فائدے میں ہے، بجائے اس کے کہ انسان فوراً مصلی سے اٹھ جائے یا ادھر ادھر کی باتیں شروع کر دے. پھر اسی طرح جمعے کے دن ایک خاص گھڑی ہوتی ہے جس میں انسان کی دعا قبول ہوتی ہے، اور اس کے بارے میں ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ جمعے کے دن کی آخری گھڑی ہوتی ہے. تو بہرحال جمعے کے دن خصوصی طور پر دعاؤں کے مانگنے کا اہتمام کرنا چاہیے. پھر اسی طرح ماہ رمضان میں ہر دن اور رات میں ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ جس میں دعا قبول ہوتی ہے، اس وقت بھی زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگنی چاہیے. عرفہ کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے. تو اس دن وہاں کے لوگ جو حج پر گئے ہیں وہ تو دعائیں مانگتے ہی ہیں، اور جو لوگ نہیں بھی جا سکے وہ بھی اس دن کی برکت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے خوب دعائیں کریں. پھر اسی طرح بارش ہوتے وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے. پھر زمزم پیتے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں. قرآن مجید کی تلاوت کے بعد دعا قبول ہوتی ہے. تو انسان کو ان مواقع سے خوب فائدہ اٹھانا چاہیے. پھر اسی طرح مریض اور میت کے پاس جو دعائیں کی جاتی ہیں وہ بھی قبول ہوتی ہیں. اور آخر میں یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض ایسے کلمات بتائے ہیں کہ جن کے ساتھ اگر اللہ تعالیٰ کو پکارا جائے تو انسان کی دعا قبول ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کے خوبصورت ناموں کو وسیلہ بنا کر دعا کرنی چاہیے. قرآن مجید میں آتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اور اللہ کے لیے ہیں اچھے اچھے نام، بس اسے پکارو ان ناموں کے ذریعے، یعنی ان کے وسیلے سے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام مختلف دعاؤں کے آخر میں بھی آتے ہیں، اور اس کے علاوہ
اللہ تعالیٰ کے ان سارے ناموں کو پڑھ کر بھی دعا کی جا سکتی ہے، یا پھر کسی خاص نام کے ساتھ بھی اس کو پکارا جا سکتا ہے. جیسے عموماً ہم یا اللہ تو کہتے ہی ہیں، یا پھر یا رب، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، یا ذی الجلال والاکرام، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. ان اچھے اچھے ناموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو بار بار پکار کر دعا کرنے سے دعا قبول ہوتی ہے. پھر اسی طرح اگر کوئی شخص باوضو دعا کرتا ہے تو اس کی دعا بھی قبول ہوتی ہے. اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں ابو عامر رضی اللہ عنہ جب شہید ہوئے تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دی اور کہا کہ ابو عامر نے کہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنا کہ میرے لیے استغفار کرے. آپ نے پانی طلب فرمایا، وضو کیا، پھر ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اے اللہ عبید ابو عامر کی مغفرت فرما. پھر اسی طرح دعا کی قبولیت کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ انسان حلال رزق کا اہتمام کرے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا ذکر کیا کہ وہ طویل سفر کرتا ہے، پریشان حال ہے اور خاک آلود ہے اس کے بال اور اس کا لباس، اور وہ بہت تھکا ہوا ہے اور اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر کہتا ہے یا رب یا رب، لیکن اس کی دعا کہاں سے قبول کی جائے؟ اس کا کھانا بھی حرام کا، اس کا پہننا بھی حرام کا، اور وہ حرام پر ہی پرورش پایا، تو اس کی دعا کہاں سے قبول ہو؟ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان اگر یہ چاہتا ہے کہ اس کی دعائیں قبول ہوں تو وہ اپنے کھانے پینے اور اپنے لباس اور اپنی زندگی میں بھرپور طریقے سے حلال کا اہتمام کرے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ دعا میں تصنع اور تکلف سے پرہیز کرنا چاہیے. اس سلسلے میں ایک حدیث میں آتا ہے، ابن عباس فرماتے ہیں کہ دعا میں قافیہ بندی سے پرہیز کرتے رہنا، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو دیکھا ہے کہ وہ ہمیشہ اس سے اجتناب کرتے تھے، یعنی اس سے بچا کرتے تھے. پھر اسی طرح دعا میں مبالغے سے بھی پرہیز کرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب اس امت میں ایسے لوگ آئیں گے جو طہارت اور دعا میں مبالغہ کریں گے، یعنی حد سے زیادہ لمبی دعائیں کریں گے، کیونکہ دعا اس وقت تک انسان کو کرنی چاہیے جب تک اس کا خشوع و خضوع قائم رہے اور واقعی وہ اللہ سے دعا کر رہا ہو. لیکن صرف لمبی دعا اس لیے کہ شاید بہت زیادہ لمبی دعا کرنے سے زیادہ قبولیت ہوگی، تو اصل چیز کوالٹی ہے. اس بات کا اظہار ہے کہ اے رب میں محتاج ہوں، میں فقیر ہوں، اور تو داتا ہے، تو دینے والا ہے، سارے خزانوں کی کنجیاں تیرے ہاتھ میں ہے، تیرا دروازہ دن رات کھلا رہتا ہے، تو سب کی سنتا ہے، ہر وقت سنتا ہے، تو دل ہی دل میں پکارے جانے والی دعائیں بھی سنتا ہے اور زور سے بولی جانے والی بھی. دعا انسان کی تمناؤں کے لب پر آنے کا نام ہے. جیسے علامہ اقبال نے بہت خوبصورتی سے کہا تھا کہ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، کہ میری تمنائیں، میری آرزویں، میرے اندر کی خواہشات اور میری ضروریات، ان سب کو پورا کرنے کے لیے اے رب میری کوششیں کافی نہیں. ان کی تکمیل کے لیے میں تیرے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہوں اور میں تجھ سے ہی دعا کرتا ہوں. حضرت زکریا علیہ السلام نے بہت خشوع کے ساتھ اور بہت یقین کے ساتھ اپنے رب سے کہا تھا کہ وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، کہ تجھ سے دعا مانگ کر اے رب میں کبھی بدبخت رہا ہی نہیں، نامراد رہا ہی نہیں. یعنی تو ضرور سنتا ہے، تو میری بھی سنے گا. اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک طویل عرصے تک اولاد کی محرومی کے باوجود کبھی مایوس نہیں ہوئے، اپنے رب کو پکارتے رہے، مانگتے رہے، حتیٰ کہ ان کی دعا سن لی گئی. کیونکہ دعا کی قبولیت میں یہ بات ہمیشہ یاد رہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی اپنی خاص حکمت کے تحت یہ جانتا ہے کہ کس بندے کو کب کیا چیز عطا کی جانی چاہیے. تو آئیے ابتدا میں ہم دیکھتے ہیں کہ دعا مانگتے کیسے ہیں، دعا کا ادب کیا ہے، سلیقہ کیا ہے. کیونکہ یہ ایک انتہائی کمزور اور عاجز انسان کے الفاظ اس کے عظیم رب کی بارگاہ میں اٹھتے ہیں، تو پھر یہ کیسے ہونے چاہیے تاکہ دعائیں قبول ہو جائیں. انسان کو دعا مانگتے وقت
پوری توجہ اور پورے خشوع اور خضوع کا مظاہرہ کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالی غافل دل کی دعا نہیں سنتا۔ دعا مانگنے کے ادب میں سب سے پہلا ادب، سلیقہ اور کرینہ یہ ہے کہ انسان پورے اخلاص کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ، شوق اور محبت کے ساتھ اپنے رب سے مانگے، پورے یقین کے ساتھ کہ اس کا رب اس کی دعا ضرور سنے گا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اس سے دعا کرو دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے، یعنی صرف اللہ سے مانگو، کسی اور سے نہیں، کیونکہ سب کو دینے والا دراصل وہی ہے۔ انبیاء ہوں یا اولیاء کرام ہوں یا بزرگان دین ہوں، سب کے سب اسی کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں اور اسی کو پکارتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح سے شام تک ہر موقع پر اپنے رب کو پکارا کرتے تھے، اور وہ تمام دعائیں احادیث کی کتابوں میں ہمیں صحیح سند کے ساتھ ملتی ہیں کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح بستر سے اٹھتے وقت اپنے رب کو پکارتے، پھر نماز میں کون کون سی دعائیں مانگتے، پھر اسی طرح کھانا کھانے سے پہلے، کھانا کھانے کے بعد، یہاں تک کہ اگر چھینک آئے تو اس وقت کیا پڑھا جائے، اور اسی طرح رات کو سوتے وقت، اور بے شمار مواقع کی دعائیں، اور اس کے علاوہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں بہت ہی خوبصورت انداز میں مختلف کتابوں میں ہمیں ملتی ہیں، جس سے ہمیں دعا مانگنے کا سلیقہ اور ادب پتہ چلتا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب تھے، اور کس طرح اللہ کے محبوب نے اپنی عاجزی اور انکساری کا اظہار اپنے رب کے حضور کیا ہے، وہ ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ پھر دعا مانگنے کے ادب میں ایک اہم ترین ادب یہ ہے کہ انسان توجہ سے مانگے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی غافل دل کی دعا نہیں سنتا، یعنی انسان جب مانگے تو واقعی اس کو یہ معلوم ہو کہ وہ کیا مانگ رہا ہے، اور پھر تضرع اور عاجزی کے ساتھ بار بار اصرار کر کے مانگے، یہ نہ کہے کہ اے رب تو چاہے تو دے دے اور تو نہیں چاہتا تو نہ دے، نہیں، بلکہ پورے یقین کے ساتھ اپنے رب سے مانگے، اور اس بات کا بھی پورا یقین ہونا چاہیے کہ رب دعا سنتا ہے، کیونکہ وہ دیتا ہے۔ رب نہ سوتا ہے، نہ اس کو اونگ آتی ہے، نہ اس کو نیند آتی ہے، اور اس کو دینے کے لیے کسی سے مشورے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، کوئی اس پر جبر نہیں کر سکتا، کسی کا اس پر زور نہیں۔ اس لیے انسان جب اس سے مانگے تو یہ سوچ کے مانگے کہ اس کو دینے میں پورا اختیار ہے، اور وہ میری دعا بھی ضرور سنے گا۔ پھر اسی طرح انسان اپنی عاجزی اور مسکنت کا اظہار کرے، مانگتے وقت انسان اپنے اندر کو بالکل تکبر سے خالی کر لے، اور یہ سمجھے کہ میں ایک انتہائی حقیر چیز ہوں، اور میرا رب عظیم خالق ہے، پوری کائنات کا مالک ہے، اور میں اسی کے آگے ہاتھ پھیلا رہا ہوں، جو میرے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو کبھی خالی نہیں لوٹائے گا، اور اس کو دینے سے محبت ہے، وہ دے کر خوش ہوتا ہے، اور دعا کرنے والے سے محبت رکھتا ہے، اور جو دعا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں خود فرماتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارا رب کہتا ہے مجھ سے دعا مانگو، ادعونی استجب لکم، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ اس لیے رب کے وعدے پر یقین کرتے ہوئے ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ دعا میں عاجزی اور انکساری کے ساتھ ساتھ گریہ وزاری بھی ہونی چاہیے، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے موقع پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حضور آہوزاری کے ساتھ دعائیں کر رہے تھے۔ اس سلسلے میں روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ رخ ہو کر گڑ گڑا کے دعا کر رہے تھے کہ اے اللہ میرے لیے اپنے کیے ہوئے وعدے کو پورا فرما، اے اللہ اپنے وعدے کے مطابق عطا فرما، اے اللہ اگر اہل اسلام کی یہ جماعت ہلاک ہو گئی تو زمین پر تیری عبادت نہ کی جائے گی۔ اور پھر اس قدر عاجزی و زاری تھی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آپ کو دیکھا تو پیچھے سے آ کر آپ سے چمٹ گئے اور کہنے لگے کہ اے اللہ کے نبی،
اب بہت کافی ہو چکا، آپ نے اپنے رب سے بہت کچھ مانگ لیا، اللہ تعالیٰ آپ سے کیے ہوئے وعدے کو ضرور پورا کرے گا۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان دعا میں تکرار کرے، یہ نہ ہو کہ ایک بار مانگے، 2 بار مانگے اور اس کے بعد تھک کر بیٹھ جائے اور یہ کہے کہ میری دعا تو سنی نہیں جاتی، اس لیے دعا مانگنے کا فائدہ نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خاص چیزیں عطا کی گئی تھی ان میں سے ایک چیز جوامع الکلم تھی، جس کے بارے میں آپ نے فرمایا اوتیت جوامع الکلم، مجھے جامع بات کہنے کی صلاحیت بخشی گئی ہے، یعنی کم الفاظ میں زیادہ بڑا مضمون۔ پھر اسی طرح انسان کو اپنے نیک اعمال کو وسیلہ بنا کر دعا کرنی چاہیے۔ اگر زندگی میں انسان نے خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ کام کیا ہو تو مشکل وقت میں، تکلیف کے وقت میں، پریشانی کے وقت میں انسان اپنے رب کے سامنے اس نیک عمل کا ذکر کر کے اس کے وسیلے سے دعا کرے۔ جیسے ہمیں ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ لوگ کہیں سفر پر جا رہے تھے تو راستے میں بارش شروع ہو گئی، بارش سے بچنے کے لیے انہوں نے غار میں پناہ لی، تو اتنے میں ایک بڑا پتھر لڑک کر غار کے دروازے کے آگے آ گرا اور غار کا دروازہ بند ہو گیا، اور اس طرح وہ باہر نہیں نکل پا رہے تھے۔ تو اس وقت ان تینوں نے آپس میں یہی سوچا کہ ہم اپنے اس عمل کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں جو خالصتاً ہم نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا۔ تو بہرحال تینوں نے اپنے اپنے نیک عمل کا ذکر کیا، جس کی بدولت ان کی دعا قبول ہو گئی اور غار کے پتھر ہٹ گیا جو کہ بظاہر ناممکنات میں سے تھا، اور اس طرح وہ لوگ وہاں سے نکل آئے، ادروائز ان کی زندگی بھی خطرے میں تھی۔ اصرار کے ساتھ مانگتے رہے۔ اس سلسلے میں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جب اصرار کے ساتھ اور تکرار کے ساتھ انسان دعا کرتا ہے تو اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے 3 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے جنت مانگی، جنت اس کے لیے دعا کرنے لگتی ہے کہ اے اللہ اسے جنت میں داخل کر دے، اور جو شخص 3 مرتبہ دوزخ سے پناہ مانگے تو دوزخ اس کے لیے دعا کرنے لگتی ہے کہ یا رب اس شخص کو دوزخ سے پناہ دے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ انسان مانگنے کے انداز میں ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے مانگے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی بہت حیا والا ہے، بہت کرم فرمانے والا ہے۔ اس کو اس بات سے شرم آتی ہے کہ اس کا کوئی بندہ اس کے آگے ہاتھ پھیلائے اور پھر اللہ تعالیٰ ان ہاتھوں کو خالی لوٹا دے۔ وہ سب سے بڑا بادشاہ ہے، حقیقی بادشاہ، مالک کائنات، سارے خزانوں کا مالک، وہ کبھی بھی اپنے بندے کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ کبھی وہ انسان کو فوراً مل جاتا ہے جو انسان اپنے لیے طلب کرتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس سے بہتر کچھ اور عطا کر دیا جاتا ہے، یا اس سے کوئی آنے والی مصیبت ٹال دی جاتی ہے، یا پھر آخرت میں اس کے لیے اس دعا کے اجر کو ذخیرہ کر دیا جاتا ہے، جسے دیکھ کر انسان تمنا کرے گا کہ کاش دنیا میں اس کو اپنی دعاؤں کے صلے میں کچھ بھی نہ ملا ہوتا۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ دعا کرتے وقت انسان کو حمد و ثنا کے ساتھ آغاز کرنا چاہیے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تعریف کرنی چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا چاہیے، اور اس کے بعد اپنی عرض رکھنی چاہیے۔ تو جس دعا کے آگے پیچھے درود شریف پڑھ لیا جائے وہ دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک شخص آیا اور اس نے نماز پڑھی، پھر کہنے لگا اے اللہ مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم کر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے نمازی تو نے جلدی کی، جب نماز پڑھ چکو تو بیٹھے رہو، اللہ کی اس طرح حمد و ثنا بیان کرو جیسا کہ اس کا حق ہے، پھر مجھ پر درود بھیجو، پھر اس سے دعا کرو، یعنی یہ دعا مانگنے کا ادب اور سلیقہ ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان کی دعاؤں کی قبولیت میں بعض اوقات اس کے گناہ حائل ہوتے ہیں، اور جب انسان استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے تو دروازے کھل جاتے ہیں۔ اسی لیے انسان جب دعا کرے تو اس کے ساتھ ساتھ اپنے رب سے توبہ اور استغفار کرے۔ پھر اسی طرح دعا کرنے کے ادب میں سے ایک چیز یہ بھی ہے
کہ انسان جب دعا کرنا شروع کرے تو سب سے پہلے اپنے لیے دعا کرے، پھر اپنے قریبی لوگوں کے لیے دعا کرے اور پھر تمام لوگوں کے لیے دعا کرے. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں آتا ہے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، کہ اے ہمارے رب مجھے بخش دے اور میرے والدین کو بخش دے اور تمام مومنوں کو بخش دے جس دن حساب کتاب قائم ہو. پھر اسی طرح دعا مانگنے کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ انسان جامع الفاظ کے ساتھ، بہترین الفاظ کے ساتھ دعا مانگے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم. آپ میں سے کتنے لوگوں کو یہ دعا آتی ہے؟ زبانی آتی ہے؟ 2 3 4 5 7 لوگوں کو آتی ہے. میں چاہوں گی کہ باقی لوگ بھی اس کو یاد کر لیں. ابھی میں آپ کو دعا کہلواؤں گی، آپ میرے پیچھے پڑھیں گے، پھر میں اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کروں گی. اچھا، یہ جب ہم پڑھیں گے نا دعا، تو آپ نے اس کو صرف پڑھنا نہیں، آپ نے یہ مانگنا ہے. پڑھنے اور مانگنے میں فرق ہے نا. پڑھنا تو بس پڑھنا ہے، اور مانگنا کیا ہے کہ اللہ یہ سب کچھ ہمیں عطا کر. چلیے، ربی اعنی، سب نے آواز سے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ بول کے پڑھنا، دل میں نہیں پڑھنا، منہ سے پڑھنا ہے، کیونکہ دل میں پڑھنے سے سبق یاد نہیں ہوتا. ربی اعنی ولا تعن علی وانصرنی ولا تنصر علی وامکر لی ولا تمکر علی واہدنی ویسر لی الہدی وانصرنی علی من بغی علی رب اجعلنی لک شکارا لک ذکارا لک رہابا لک مطواعا لک مخبتا الیک اواہا منیبا رب تقبل توبتی واغسل حوبتی وأجب دعوتی وثبت حجتی وسدد لسانی واہد قلبی واسلل سخیمۃ صدری. اے میرے رب میری مدد فرما اور میرے خلاف مدد نہ کر، مجھے غلبہ دے اور میرے اوپر غلبہ نہ دے، میرے لیے تدبیر کر اور میرے خلاف تدبیر نہ کر، مجھے ہدایت دے اور میرے لیے ہدایت کو آسان بنا دے، میری مدد کر اس کے خلاف جو مجھ پر زیادتی کرے. اے میرے رب مجھے اپنا بہت شکر کرنے والا، بہت ذکر کرنے والا، بہت ڈرنے والا، بہت اطاعت کرنے والا، اپنی طرف عاجزی کرنے والا بنا دے، اپنی طرف آہیں بھرنے والا، رجوع کرنے والا بنا دے. اے میرے رب میری توبہ قبول کر اور میرے گناہ دھو ڈال، میری دعا قبول کر، میری دلیل کو ثابت رکھ، میری زبان سیدھی رکھ، میرے دل کو ہدایت دے اور میرے سینہ کے کینے کو نکال دے. کتنی خوبصورت دعا ہے جو ہم میں سے ہر ایک کی ضرورت ہے. یہ جو مسنون دعائیں ہوتی ہیں نا، یہ الہامی دعائیں ہیں. الہامی دعا کا مطلب کیا ہے کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر الہام کی، آپ نے مانگی اور آپ سے صحابہ نے سیکھی، اور پھر آج تک یہ سلسلہ ہم تک پہنچا. الحمدللہ کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمیں بھی ان دعاؤں کو سیکھنے کا موقع مل گیا ہے. تھوڑا سا اس کا مطلب سمجھتے ہیں اور پھر آپ سب اس کو اپنے اوپر لیجئے گا کہ یہ میرے بارے میں بات ہو رہی ہے. سب سے پہلے ہے ربی اعنی، اے میرے رب تو میری مدد فرما. رب کون ہے؟ میں کس کو پکار رہی ہوں؟ جس نے مجھے پیدا کیا ہے، جو میرا اور میری ہر چیز کا مالک ہے. رب ہی میرا مالک بھی ہے اور جو کچھ میرے پاس ہے. سوچئے کیا کچھ ہے میرے پاس، یعنی کیا چیزیں جن کو آپ سمجھتے کہ یہ میری ہے، یہ میری ہے.
یہ بیگ میرا ہے، یہ کتاب میری ہے، یہ فون میرا ہے، یہ کارڈ میرا ہے، یہ میرا نہیں ہے، اصل میں اللہ ہی کا ہے سب کچھ. اس نے وقتی طور پر مجھے استعمال کرنے کے لیے عطا کیا ہے. تو پھر جو چیزیں میری ہیں ہی نہیں، مجھے تھوڑے دن کے لیے ملی ہیں، ان کے بارے میں مجھے کیا کرنا چاہیے کہ جس نے مجھے دی ہیں میں انہیں اس کی مرضی کے مطابق استعمال کروں، اس کے خلاف استعمال نہیں کروں. تو بہرحال میرا رب جس نے مجھے پیدا کیا وہی میری ساری ضروریات پوری کرتا ہے. جب مجھے کوئی مشکل پیش آتی ہے تو میں اسی سے مدد مانگتی ہوں. لہذا سب سے پہلی چیز کیا مانگ رہی ہوں؟ اعِنِّی، اے اللہ تو میری مدد فرما. اور یہ ہم ہر نماز میں بھی مانگتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین. صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے ہی ہم مدد چاہتے ہیں. کتنی بڑی بات ہے، صرف تجھ سے ہم مدد چاہتے ہیں. اور اسی کے اوپر یہ کتاب رکھی گئی. اس کتاب کا نام بھی ہم نے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ رکھا ہے کہ یا اللہ ہم صرف تجھ سے مانگتے ہیں. کیونکہ جب اللہ سے مانگتا ہے انسان تو اللہ تعالیٰ دے سکتا ہے، دیتا ہے. جب ہم انسانوں سے مانگتے ہیں، انسانوں سے سوال کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ یا تو انسانوں کے پاس ہوتا ہی نہیں، یا انسانوں کے پاس ہوتا ہی نہیں، اور یا پھر ہوتا ہے تو دیتے نہیں. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فرسٹریشن ہوتی ہے نا کہ ہے اور وہ دے نہیں رہے. جب کسی کے پاس کچھ ہوتا ہے اور وہ آپ کو دیتا نہیں تو آپ کو کیسا لگتا ہے؟ جب کہ وہ میری ضرورت ہوتی ہے تو پھر میرے دل پہ کیا گزرتی ہے؟ مثلاً آپ کو کچھ خریدنا ہے اور بہت ضروری خریدنا ہے اور آپ کے ہسبینڈ افورڈ کر سکتے ہیں، لیکن وہ آپ کو کچھ دیتے نہیں، کچھ جیب خرچ نہیں دیتے، پاکٹ منی نہیں دیتے، کچھ ضرورت کے پیسے نہیں دیتے، تو آپ کے دل پر کیا گزرتی ہے؟ کیا گزرتی؟ دل دکھتا ہے، زیادہ دکھتا ہے نا، بہت زیادہ. اور پھر ہم اس کی شکایت کس کو کرتے ہیں؟ نہیں، اللہ تعالیٰ کو کوئی نہیں کرتے. یہی تو ہماری مشکل ہے. ہم اپنی فرینڈز کو کرتے ہیں، سب سے پہلے تو اپنی امی سے کرتے ہیں، میرا ہسبینڈ ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے، بہت ہی خراب انسان ہے. امی کے دل میں ہسبینڈ کی محبت پیدا ہو جاتی؟ نہیں، وہ آپ کے ہسبینڈ کو ڈس لائک کرنا شروع کر دیتے ہیں. آپ تو دکھی تھے ہی، آپ نے ان کو بھی کیا کر دیا؟ دکھی کر دیا. کیا مسئلہ حل ہو گیا؟ کوئی فائدہ ہوا یا کچھ نقصان ہوا؟ نقصان ہوا، کیونکہ آپ کے پیرنٹس کے دل سے آپ کے ہسبینڈ کی محبت بھی عزت بھی چلی گئی. اب وہ جب اس کو دیکھیں گے تو کس نظر سے دیکھیں گے؟ نفرت سے دیکھیں گے. یہ میری بیٹی کو تنگ کر کے رکھے ہوئے. اور پھر معاملہ یہاں تک نہیں ہوتا، بعض اوقات معاملہ اور آگے بڑھ جاتا ہے اور وہ بیٹی کو کیا کہتے ہیں؟ تم ہماری بیٹی ہو، ہمیں اللہ نے بہت کچھ دیا ہے، ہم تمہیں دیں گے سب کچھ جو تم چاہتے ہو، واپس آ جاؤ. اور وہ واپس بلانے لگتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت کچھ ملکوں میں طلاق کی ریشو 80 سے 90% تک جا پہنچی. ادھر شادی ہوتی ہے، ادھر لڑائی جھگڑے فساد فتنہ اور آپس میں اختلاف، بچے بھی پس رہے ہیں، خود بھی پس رہے ہیں. بات کیا تھی؟ شروع میں غلطی ہو گئی، ہسبینڈ نے بات نہیں مانی، ہسبینڈ کی شکایت پیرنٹس سے کی، دوستوں سے کی، ادھر کی ادھر کی، اور کبھی کبھی پولیس بھی بلا لی کیونکہ یہاں وہ بہت آسان ہے. کیا پولیس نے آ کے مسئلہ حل کر دیا؟ آپ کو شیلٹر مل گیا. وہ گھر سے زیادہ اچھی جگہ تھی. کیا خیال ہے؟ وہ گھر سے زیادہ اچھی جگہ ہے شیلٹر. آپ کے بچے ایک اچھے اسکول میں پڑھ رہے تھے لیکن آپ کی ہسبینڈ سے لڑائی ہو گئی اور آپ نے گھر چھوڑ دیا. اب آپ کے بچوں کو کون پڑھائے گا؟ وہ ایک پرائیویٹ اسکول میں جاتے تھے، ان کا فیوچر بہت روشن تھا، لیکن آپ کے لیے ہسبینڈ کی بے رخی یا اس کی جو سٹنجینس تھا یا اس کا نہ دینا تھا وہ آپ سے برداشت نہیں ہوا. لہذا مسائل حل نہیں ہوئے، مسائل کی شکل بدل گئی. مسائل حل کرنے چاہیے. اگر کوئی شخص، مثلا میں ہسبینڈ پہ بات کروں گی، اگر ہسبینڈ تنگ کرتا ہے، نہیں دیتا، اس کی شکایت کس سے کرنی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ سے. کیوں؟ کیونکہ اس کا دل، اس کا مال، اس کا سب کچھ اس کے ہاتھ میں، اس کا مالک اللہ ہے. کیا دل بدلتے ہیں کہ نہیں بدلتے؟ بدلتے ہیں. برے لوگ اچھے بھی بن جاتے ہیں اور کبھی اچھے لوگ برے بن جاتے ہیں. اور آپ نے کچھ لوگوں کو یہ کہتے ہوئے بھی سنا ہوگا کہ میرے ہسبینڈ سب کے ساتھ بہت اچھے ہیں،
اپنے بہن بھائیوں کو بھی بہت دیتے ہیں، بچوں کو بھی دیتے، ان کے بھی عیش کرواتے ہیں، مجھے کچھ نہیں دیتے. آپ کے لیے ایک امتحان ہے، آپ کے لیے ایک آزمائش ہے، واقعی آزمائش ہے، بہت تکلیف دہ ہے. جس شخص کو اللہ نے آپ کا قوام بنایا تھا، جس کے ذمے لگایا تھا کہ وہ آپ کی ضرورت پوری کرے، لیکن وہ نہیں کر رہا، اور آپ کے لیے یہ چیز بہت مشکل ہوگی برداشت کرنا، لہٰذا آپ اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے. ٹھیک ہے، وہ آپ کی چوائس ہے، لیکن آپ نے وہ نسخہ نہیں استعمال کیا، ابھی وہ رستہ نہیں دیکھا، وہ کام نہیں کیا جو آپ کو کرنا تھا آخری حد تک جانے سے پہلے، اور وہ تھا اللہ سبحانہ و تعالی سے رجوع کرنا، اللہ سبحانہ و تعالی کی مدد لینا، اللہ سبحانہ و تعالی سے تعلق قائم کرنا. ہو سکتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کو ایک شخص کی مہربانیوں سے اس لیے محروم کیا ہو تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ اللہ تعالی سے جڑ جائیں، اپنی ساری توقعات، اپنا سب کچھ اللہ کی طرف لے جائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرتا ہے. آپ کہیں گے یہ عجیب بات ہے، اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے تو پھر مجھے زیادہ دینا، پھر تھوڑا کیوں دیتا ہے، یا مجھے دلواتا کیوں نہیں لوگوں سے. آپ کو پتا ہے کہ سب سے بڑی آزمائش کس پہ آتی ہے؟ انبیاء پہ آتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان سے بہت محبت کرتا ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے اس کو کسی امتحان میں ڈالتا ہے. ابھی ایک بہن بتا رہی تھی نا، تو میں نے دل اپنا تھام لیا ان کی سٹوری سن کے کہ کس طرح بچی پیدا ہوئی تو وہ پری میچور تھی، بچی پیدا ہوئی تو وہ بول نہیں سکتی، اور ہسبینڈ نے بہت سپورٹ کیا، اور پھر کچھ عرصے کے بعد ہسبینڈ وہ بھی اللہ کے پاس چلا گیا. سبحان اللہ، یہ کوئی چھوٹی آزمائش ہے، بہت بڑی آزمائش ہے. تو ہم جب کوئی چیز چلی جاتی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. بے شک ہم بھی اللہ کے اور اللہ ہی کے پاس واپس جانا ہے. ہمارے پیارے بھی چلے گئے، ہم نے بھی جانا ہے، اور انسان اس کو ایکسپٹ کر لیتا ہے. کچھ لوگ دنیا سے نہیں جاتے مگر پھر بھی وہ آپ کی زندگی میں نہیں ہوتے، وہ ہوتے ہوئے بھی نہیں ہوتے، آپ کو ان کی محبت نہیں ملتی، ان سے کوئی فائدہ نہیں ملتا، وہ الٹا آپ کے اوپر ایک بوجھ ہوتے ہیں، آپ کے لیے ایک ٹینشن کا باعث ہوتے ہیں. کبھی سوچا آپ نے کہ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آپ لوگوں کے پیچھے بھاگنے سے زیادہ کس کی طرف آ جائیں؟ اللہ کی طرف آ جائیں. اور جس کو اللہ تعالیٰ کی محبت مل جائے، جس کا کنیکشن اللہ تعالیٰ سے مضبوط ہو جائے، پھر اس کی زندگی میں کسی چیز کی کمی نہیں رہتی. وہ انسان ہر چیز سے بے نیاز ہو جاتا ہے، اور جب انسان ہر چیز سے بے نیاز ہوتا ہے تبھی اس کا دل پرسکون ہوتا ہے. سکون اور خوشی ہم لوگوں میں ڈھونڈتے ہیں، مال میں ڈھونڈتے ہیں، اولاد میں ڈھونڈتے ہیں. یہ وقتی سہارے ہیں، یہ سب کچھ وقتی سہارا ہے، چند دن کی بات ہے. ہم نے انہیں چھوڑ کے جانا ہے یا انہوں نے ہمیں چھوڑ دینا ہے، اس میں سے کچھ بھی ہمارے ساتھ نہیں جائے گا. لیکن اگر ابھی سے آپ نے اپنا تعلق، اپنا ریلیشن شپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اسٹرانگ کر لیا تو وہ آپ کو نہیں چھوڑے گا، آزمائے گا ضرور. یہ یاد رکھیں، ہم سب چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرے، اور ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ سے محبت کریں، اور یہ محبت بہت زیادہ ہو. لیکن اس محبت کی قیمت ہے، اور وہ ہے آزمائش، کہ جب محبت ہوگی تو پھر آزمائش آئے گی. اور جو شخص اس کو ایکسپٹ کر لے گا کہ یہ میرے فائدے میں ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت دے دے گا، اس کی رہنمائی کر دے گا. اور جو ایکسپٹ نہیں کرے گا، اللہ سے ناراض ہوگا، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جائے گا. جو مشکل وقت میں اللہ سے مدد مانگے گا، اللہ اس کی مدد کرے گا. جو اللہ سے راضی ہوگا، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوگا. جو اللہ سے ناراض ہوگا، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوگا. اب یہ آپ کی چوائس ہے، آپ کیا چاہتے ہیں کہ وہ راضی ہو یا ناراض ہو؟ کیا چاہتے ہیں؟ راضی ہو. تو پھر ہمیں بھی کیا کرنا ہے؟ تقدیر کے فیصلوں پر راضی ہونا ہے. زندگی میں آنے والی مشکلات کو ایکسپٹ کرنا ہے، تکلیف دہ راستوں کو قبول کر لینا ہے، اور ہر تکلیف کے موقع پر یہ سوچنا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت کرتا ہے، اس لیے اس نے مجھے اس امتحان میں ڈالا ہے. یہ اس کی محبت کی علامت ہے، کیونکہ یہ بات میں اپنے سے نہیں کہہ رہی، یہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ جس سے محبت کرتا ہے اس کو آزما لیتا ہے. کیوں آزماتا ہے؟ اس لیے آزماتا ہے تاکہ پتہ چلے یہ اپنی محبت میں کتنا سچا ہے. یہ محبت صرف باتوں کی حد تک ہے یا اس سے آگے بھی ہے؟
اور جب کوئی اس ٹیسٹ کو پاس کر لیتا ہے تو پھر اس کے گریڈز وہی رہتے ہیں یا اوپر جاتے ہیں؟ اوپر جاتے ہیں نا. آپ ہر ٹیسٹ پاس کر کے اگلے گریڈ پہ جاتے ہیں، اگلے پہ اگلے پہ اگلے پہ اگلے پہ، اور جب اوپر جاتے 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 اتنا ہی آپ کو اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا جاتا ہے، ہوتا جاتا ہے. لہذا جب کبھی مشکل آئے، تکلیف آئے، یہ دعا آپ کی نظر کے سامنے لگی ہونی چاہیے. دل بوجھل ہے، آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں، اٹھ کے جا کے کھڑے ہو جائیں وال کے پاس، پڑھنا شروع کر دیں، ربی آئینی، اے میرے رب تو میری مدد فرما. میں لونلی فیل کرتی ہوں، میں بے سہارا ہوں، میں تنہا فیل کرتی ہوں اپنے آپ کو. مجھے لگتا ہے میرا کوئی بھی نہیں، کوئی مجھے انڈرسٹینڈ نہیں کرتا، کوئی میری بات نہیں مانتا، میرے لیے سارے دروازے بند ہو گئے ہیں، مجھے کوئی راستہ نہیں ملتا. اللہ تو میری مدد فرما. ربی آئینی، اپنی اطاعت پر میری مدد فرما، مشکل وقت میں صبر پر میری مدد فرما. میرے فائنینشل میٹرز بہت مشکل میں آ گئے ہیں، مالی معاملات بہت تنگ ہو گئے ہیں، رزق تنگ ہو گیا ہے، اللہ میری مدد فرما. اللہ اچانک یہ مصیبت آ گئی ہے، ربی آئینی، میرے رب میری مدد فرما، میں تیری مدد کا محتاج ہوں. اور پھر ولا تعن علیہ، میرے خلاف، میرے مقابل کی، میرے مخالف کی مدد نہ کر. ہر انسان کو کسی نہ کسی مخالفت، دشمنی سے واسطہ پڑتا ہے، ہوتا ہے نا. کبھی وہ آپ کے گھر میں ہی ہوتے ہیں لوگ، اور کبھی وہ لوگ باہر ہوتے ہیں. کسی نہ کسی کے ساتھ آپ کا پرابلم، کوئی نہ کوئی ایشو بن ہی جاتا ہے. پھر آپ اس سے خوف کھانے لگتے ہیں کہ آپ پتہ نہیں کیا کریں گے. کل ایک بچی کا مجھے میسج آیا، بہت ہی ٹیلنٹڈ اور بہت ماشاءاللہ قابل بچی، الہدا کی گریجویٹ تھی، یونیورسٹی میں پڑھا رہی. تو اس کی پروموشن کا وقت تھا، تو کچھ لوگ خواہ اس کے پیچھے پڑ گئے، اس کے حجاب کی وجہ سے اور اس کے کچھ ایسی چیزوں کی وجہ سے. تو اس کو تنگ کرنا شروع کر دیا، اس کو ڈیلے کرنا شروع کر دیا اس میں کہ اس کو پروموٹ نہ کرے. اب وہ بہت بیچاری پریشان تھی. اب آپ دیکھیں کہ ہم میں سے ہر ایک پر ایسی پریشانیاں آتی ہیں کہ جب ہمیں مدد چاہیے ہوتی ہے، لیکن صرف اتنی بات کافی نہیں ہوتی، ہمیں یہ بھی چاہیے ہوتا ہے کہ اللہ جو میری مخالفت کر رہے ہیں نا، جو میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، آپ ان کی مدد نہیں کرنا. یہ دعا چاہیے آپ کو کہ اللہ میرے مخالف کی مدد نہیں کرنا، میری مدد کرنا. ربی آئینی ولا تعن علیہ، جو مجھ پہ چڑھائی کر رہا ہے نا، جو مجھ پہ الزام تراشی کر رہا ہے، جو میرے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، اللہ آپ اس کی مدد نہیں کریں. تو اس طرح ایک دعا کمپلیٹ ہو جاتی ہے اور آپ کانفیڈنٹ ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ سنے گا اور میں اس مشکل سے باہر نکل جاؤں گی. وانصرنی، اور میری مدد کیجیے، ولا تنصر علیہ، اور میرے خلاف، میرے مخالف کی مدد نہیں کیجیے. جو مجھے ستا رہا ہے، جو مجھے تنگ کر رہا ہے، آپ اس کی مدد نہیں کرنا، میری مدد کرنا. تو آپ تبھی پروٹیکٹڈ ہوں گے نا جب ایک طرف آپ کو مدد ملے گی اور دوسری طرف جو آپ کے خلاف جا رہا ہے اس کی مدد نہیں ہوگی کہ آپ کو وہ مزید تنگ کرے، ستائے، پریشان کرے. پھر وَمْكُرْ لِي وَلَا تَمْكُرْ عَلَيَّ، آپ میرے لیے تدبیر کیجئے اور میرے خلاف تدبیر نہ کیجئے. میرے لیے تدبیر کیجئے یعنی میرے حق میں. اللہ تعالیٰ رب ہے نا، تو وہ رب کا معنی کیا پڑا ہوا ہے آپ نے یہ بتائیے؟ خالق، مالک اور مدبر. اللہ تعالیٰ خالق ہے، پیدا کیا، میری ہر چیز کا مالک ہے، اور میرے سارے معاملات کی تدبیر بھی وہی کرتا ہے، میرے لیے وہی پلان کرتا ہے. آج مجھے صبح کسی نے کہا یوں لگتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ساری پلاننگز کرتا ہے. میں نے کہا اس میں کوئی شک نہیں ہوتا، سب کے لیے کرتا ہے. ارے یہ حقیقت ہے، لیکن ہم اس کو محسوس نہیں کرتے کیونکہ ہم شکر ادا نہیں کرتے. جو ہمیں ملتا ہے وہ ہمارے فائدے کا ہوتا ہے، لیکن ہمیں اس کی قیمت ہی نہیں پتا ہوتی. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی شخص آپ کو گفٹ دیتا ہے، بظاہر وہ ذرا سمپل سا لگتا ہے لیکن ہوتا بہت اوریجنل ہے، بہت ایکسپینسو ہوتا ہے. آپ کو بیچاروں کو پتہ ہی نہیں کہ اس کی قیمت کیا ہے. آپ کیا کرتے ہیں؟ اٹھا کے رکھ دیتے ہیں یا کسی کو آگے چلا دیتے ہیں، اور پھر آپ کو کوئی بتا دے تو پتا وہ چیز کتنے کی تھی. آپ کہتے ہیں اچھا یہ تھی اس کی قیمت. پھر آپ ہاتھ ملتے، اوہ میں نے تو قدر ہی نہیں کی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مختلف طریقوں سے ہماری مدد کرتا ہے، ہمارے لیے پلان کرتا ہے، لیکن ہم اس کی قدر نہیں کرتے، ہم اس کو اپنے خلاف سمجھتے ہیں. تو آپ یہ دعا مانگتے رہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تدبیر میرے حق میں ہو، میرے خلاف نہ ہو. کیونکہ یدبر الامر من السماء الى الارض، آسمان سے زمین تک کے سارے معاملات کی تدبیر وہ کرتا ہے، اصل پلاننگ اس کی ہوتی. اس کے بعد وہدنی، اور آپ میری رہنمائی کیجئے،
آپ کو کس کس چیز میں رہنمائی چاہیے ہوتی ہے؟ صرف دین کے معاملے میں؟ ہر معاملے میں. مثلا اس کورس میں آپ نے داخلہ لیا جس میں آپ نے گریجویٹ کیا، ہو سکتا ہے آپ کے وہم و گمان میں بھی نہ ہو، آپ کو خیال بھی نہ ہو، اور اچانک کہیں سے کسی نے بتا دیا اور آپ بس ایسے ہی چلے آئے، اور پھر آپ کو اللہ کی کتاب کی سمجھ مل گئی. تو یہ کس نے گائیڈ کیا تھا؟ اللہ نے اصل میں کیا تھا، اور کسی کو بھیجا تھا آپ کی رہنمائی کے لیے کہ وہ آپ کو کنونس کر لے کہ یہ کر لو. لیکن ہم اس کو بلیسنگ نہیں سمجھتے کہ کسی نے مجھے بتایا، بلکہ بعض اوقات تو ہم اوفینڈ ہو جاتے ہیں. میرے اندر تمہیں کیا کمی نظر آتی ہے کہ تم مجھے کہتی ہو کہ کورس کر لو، قرآن پڑھ لو، تم بھی پڑھ لو، تم بھی پڑھ لو. آئی ایم پرفیکٹ، میں سب ٹھیک ہے، میرا کچھ مجھے مشکل نہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رہنمائی بعض اوقات دل میں آتی ہے ڈائریکٹ، بعض اوقات کوئی انسان آ کے بتاتا ہے، بعض اوقات ہم کسی کتاب سے کوئی چیز پڑھتے ہیں تو ہمیں سبق مل جاتا ہے، بعض اوقات ہم کوئی لیکچر سن رہے ہوتے ہیں اور اس میں ہمیں رہنمائی مل رہی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کی رہنمائی دینے کا، گائیڈنس دینے کا مختلف طریقہ ہوتا ہے. ہم نہیں سمجھتے کہ یہ چیز ہمارے لیے کتنی ویلیوبل ہے. تو ہم یہ مانگتے رہے کہ اللہ تعالیٰ آپ مجھے ہدایت دیجیے. وَيَسِّرْ لِيَ الْهُدَى، اور ہدایت کو میرے لیے آسان کر دیجیے. جو راستہ میرے لیے صحیح ہے، میرے لیے اس راستے پہ چلنا اور منزل تک پہنچنا آسان ہو جائے. لندن کی ٹریفک تو لندن والوں کو خوب پتا ہے. جو ہی گاڑی میں بیٹھتے ہیں تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ راستہ آسان ہو، ٹریفک نہ ملے، ٹائم پر پہنچ جاؤں. تو زندگی صرف ٹریفک کی مشکل نہیں ہے، بلکہ اس میں بہت ساری اور چیزیں بھی ہیں جس کے لیے آپ کو ہدایت میں آسانی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے اس راستے کو، زندگی کے راستے. اچھا، ہدایت کا معنی بھی آپ کو میں نے کئی دفعہ قرآن مجید میں ایکسپلین کیا ہوا ہے. اس میں ایک آتا ہے راستہ دکھانا، دوسرا ہے اس پر چلانا، اور تیسرا ہے منزل تک پہنچانا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ جو چیز ہمارے حق میں بہتر ہے وہ ہمیں دکھا بھی دے، پھر اس کو لینے کے لیے چلا بھی دے، اور پھر ہم اس کو کمپلیشن تک لے کے جائیں جیسے آپ لوگ آج لے کے بیٹھے ہوئے. یہ صرف اللہ کی توفیق سے ہوا ہے کہ آپ نے اپنے کورسز مکمل کر لیے، پورے قرآن کو پڑھ لیا یا جس حدیث کو پڑھ لیا، جو بھی آپ نے ارادہ کیا اللہ نے آپ کو یہاں تک پہنچا. یہ دراصل کیا تھی؟ اللہ کی دی ہوئی رہنمائی تھی جو آسانی ہوئی آپ کے لیے، مشکلات کے باوجود آسانی ہو گئی. وَانصُرْنِي عَلَىٰ مَن بَغَىٰ عَلَيَّ، یا اللہ جو مجھ پر زیادتی کرے اللہ اس کے خلاف میری مدد کیجیے. بغاوت بغی سے ہے، بغی کا مطلب ہے سرکشی کرنا. آج کل تو اور کون سرکشی کرے گا؟ اپنی اولاد ہی کافی ہے سرکشی کرنے کے لیے، ہے یا نہیں؟ کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں میں گئی ہوں اللہ کے اذن سے اور مجھے یہ مسئلہ نہ بتایا گیا ہو کہ بچے بات نہیں مانتے، ٹین ایجرز بات نہیں مانتے، بڑے بچے ہاتھوں سے نکل گئے ہیں، بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں. کل میرا پوتا مجھ سے ملنے کے لیے آیا تو میں اس کی سارا جائزہ لے رہی تھی، کرتا کیا ہے، اس چیز کو پکڑ، اس کو چھیڑ، جس چیز سے روکے. وہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ وہ منع ہو جاتا تھا، اب ریزسٹ کرتا ہے کہ نہیں یہ چاہیے مجھے. اور اسی طرح پانی کا جگ رکھا ہوا تو اس نے پکڑا تو میں نے کہا میں لے لیتی ہوں اس سے. اتنے زور سے اس نے مجھ سے کھینچا کہ میرے ہاتھ سے چھوٹنے لگا تھا سب کچھ. تو میں نے کہا 1 سال چند مہینے کا بچے میں اتنی اللہ نے طاقت رکھی ہے اور اس طرح اس کے اندر ریزسٹنس ہے، اللہ اس کو نیک بنائے اور ہدایت پر رکھے اور یہ طاقت ہدایت پر استعمال ہو. ورنہ آپ دیکھیے کہ یہ بڑے بچوں کا مسئلہ نہیں ہے، جن ماؤں کے بچے چھوٹے ہیں وہ الگ مشکلات کا شکار ہیں، ان کے پیچھے بھاگ بھاگ کے، کیونکہ اولاد آزمائش ہے، اس کو ہمیں ایکسپٹ کر لینا چاہیے. اور کیا ہم اپنے والدین کے لیے آزمائش نہیں تھے؟ ہم بچوں کی تو شکایت کرتے، کبھی اپنا بھی سوچا ہم نے کہ ہم کیا کرتے تھے؟ ہم نے بھی خوب تنگ کیا ہوا ہے، اور یہ ہر دور میں چلتا ہے. اور یہ کہنا چھوڑ دیں کہ آج کے بچے ایسا کرتے ہیں اور آج کے بچے ویسا کرتے ہیں، ہر دور کے بچے ایسے ہی کرتے ہیں، الا ماشاء اللہ کہ جس کو اللہ تعالیٰ ماں باپ کے لیے آسانی کا ذریعہ بنا دے. بہرحال تو اب یہ جو دعا ہے یہ کسی بھی انسان کے لیے آپ پڑھ سکتے کہ اللہ جو میرے اوپر سرکشی کرتا ہے، جو میری بات نہیں سنتا، جو میرے ساتھ تعاون نہیں کرتا، یا اللہ اس کے خلاف آپ میری مدد کیجئے. رب اجعلنی لک شکارا، اے میرے رب مجھے اپنے لیے بہت زیادہ شکر گزار بنا دے. ایک ہوتا ہے شکر کرنے والا، ایک ہوتا ہے شکار. یہ شکار نہیں ہے بلکہ شکار ہے، شکر سے، یعنی ہر چیز پر شکر کرو. ایک شکر نعمت ملنے پر شکر ہوتا ہے، ایک ہوتا مصیبت ٹلنے پہ شکر ہوتا ہے. شکر ہے یہ مصیبت ٹل گئی، ٹھیک ہے.
اور ایک ہے مصیبت آنے پہ شکر. سبحان اللہ، وہ کیسا؟ وہ کون کرتا ہے؟ یہ ہے اصل شکر گزار، جو تکلیف پر بھی شکر کرتے ہیں. کیا سوچ کے شکر کرتے ہیں؟ کیا سوچ کے؟ اس سے بڑی مصیبت بھی آ سکتی تھی. کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ جو مشکلات آتی ہیں نا، وہ ہمیں سیدھا کر کے رکھ دیتی ہیں. مشکلات آتی ہیں، ہمیں میچور کرتی ہیں. مشکلات ہمیں میچور کرتی ہیں، ہمیں بہت کچھ سکھاتی ہیں. ہارڈ وے لرننگ ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے کتاب سے پڑھ کے سیکھ لیا، استاد سے سیکھ لیا، کسی چیز کو آبزرو کر کے سیکھ لیا. اور ایک ہوتا ہے مشکل میں پڑھ کے ہی سیکھا. کچھ باتیں ہمیں صرف مشکل میں پڑھنے سے سمجھ آتی ہیں، ویسے نہیں آتی. ہم نہیں سیدھے ہوتے جب تک ہم مشکل میں نہ پڑھیں. ہم نے دیکھا ہوگا کہ ہم منمانی غذائیں کھاتے رہتے ہیں، مزے کی، پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کے نتیجے بیمار ہوتے ہیں. پھر اس کا علاج کیا ہوتا ہے؟ صرف سرجریز اور دوائیں اور وہ چیزیں نہیں ہوتی. حکمت میں تو پرہیز علاج سے بہتر ہوتا ہے. پھر وہ چیزیں چھڑائی جاتی ہیں. تمہارے لیے یہ چیز الرجی پیدا کر رہی ہے، اس کو چھوڑ دو. پھر ہم اس کو چھوڑتے ہیں، پھر اس کے بعد الحمدللہ کچھ جان سکون میں آتی. تو ایک قدرتی سی بات ہے کہ تکلیفوں میں بھی خیر ہے. اور بندہ مومن جب اس پہ کوئی چیز ناپسندیدہ گزرتی ہے تو وہ کہتا ہے اس میں بھی خیر ہے، اس سے بھی کچھ خیر ہی نکلے گی. اور کئی دفعہ ایسا نہیں ہوتا کہ پچھلے دنوں ایک جہاز کریش ہوا تھا، آپ نے بھی سنا ہوگا، وہ پوری دنیا میں خبر عام ہوئی تھی. UK کی طرف ہی آ رہا تھا، تو اس میں ایک خاتون تھی، شاید وہ لیٹ ہو گئی تھی اور وہ اس جہاز پر سوار نہیں ہو سکی. اگر ہم کبھی بھی فلائٹ پر نہ بورڈ کر سکے تو کیا ہوتا ہے اس وقت؟ ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا لٹ گئی، بس سب تو پیچھے ہی رہ گئے. لیکن کبھی ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ اسی میں ہی خیر ہو، کہ آپ کسی مصیبت سے بچیں. کبھی ہمارے کہیں پہنچنے میں خیر ہوتی ہے اور کبھی ہمارے وہاں نہ پہنچنے میں خیر ہوتی. کبھی ہم اتنی دعا کرتے ہیں اللہ حج پہ لے جا، لیکن ہر طریقہ اختیار کرتے نہیں جا سکتے. کوئی خیر ہوگی نا. اور کبھی ہم سوچتے بھی نہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے، اس میں بھی خیر ہے. تو آپ زندگی میں اگر ہر حال میں شکر کرنے والے ہیں نا، تو آپ خوشحال انسان ہیں، پرسکون انسان ہیں. اور یہ سبق سیکھنا انتہائی ضروری ہے، اور اس کے لیے مدد مانگنا ضروری ہے. رب اجعلنی لک شکارا لک ذکارا، اپنا بہت زیادہ ذکر کرنے والا بنا. دل میں بھی ذکر ہو، زبان پہ بھی ہو، اور باتوں میں بھی اور عمل میں بھی. لک رہابا، اپنے سے بہت زیادہ ڈرنے والا بنا. کیونکہ انسان اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر نہیں سکتا جب تک اللہ سے ڈرتا نہیں. بنی اسرائیل کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فارہبون. اسی سے لفظ راہب ہے، راہب ہوتے نا. تو اللہ ہمارے اندر رہبت پیدا کر دے، اپنا خوف پیدا کر دے. لک مطواعن، اپنا بہت اطاعت گزار بنا دے. لک مخبتن، اپنے لیے بہت عاجزی کرنے والا بنا دے. اخبات ہوتا ہے عاجزی اختیار کرنا. اللہ میں آپ کے آگے جھکی رہوں، آپ کے سامنے سرکشی نہ کروں. لک مطواعن لک مخبتن. اس کے بعد الیک اواہا منیبا، تیری طرف بہت آہیں بھرنے والا، رجوع کرنے والا بنا دے. آپ میں سے کوئی ہے جس نے کبھی ٹھنڈی آہ نہ بھری ہو؟ ہمیں سارے کو ٹھنڈی آہیں آتی. یہ ٹھنڈی آہیں بھی اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اللہ کے سامنے ہونی چاہیے. بندوں کے سامنے جب ہم ٹھنڈی آہیں بھرتے ہیں تو لوگ ہم پہ ترس کھاتے ہیں یا کبھی بیزار ہوتے ہیں. اور جب یہ آہیں اللہ کے آگے بھری جاتی ہے اور رات کے پچھلے پہر میں اور اپنی تکلیف اللہ کے سامنے رکھ کے رو کے آہیں بھری جاتی اور اللہ کی طرف رجوع کیا جاتا ہے تو مسائل حل ہونے لگتے ہیں. لیکن جب لوگوں کے سامنے روتے ہیں ہم اور آہیں بھرتے ہیں تو مشکلات حل نہیں ہوتی، بلکہ کبھی کبھی ہم ان کی نظروں سے بھی گر جاتے ہیں. آگے ہے ربی تقبل توبتی، اے میرے رب میری توبہ قبول کر لے. کیونکہ دعاؤں کی قبولیت کے لیے گناہوں کی بخشش ضروری ہوتی ہے. یعنی یہ میرے اندر سے میل کچیل نکلے سارا، آپ مجھے معاف کر دیں، میری توبہ قبول کر لیں، تو یہ رکاوٹ دور ہو جائے گی اور میری دعا قبول ہو جائے گی.